تعلیم و تربیت دو الفاظ شروع ہی سے اکٹھے رہے ہیں۔ تعلیم تو انسان مدارس سے، اسکولوں سے، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے حاصل کرتا ہے، مگر تربیت وہاں مفقود ہے۔ پہلے وقتوں میں لڑکپن میں ماں باپ سے تربیت حاصل کرتے تھے، نوجوان ہونے کے بعد استاد اور پیر سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج کا وقت کچھ اور ہے۔ آج کل کے لڑکے ماں باپ سے نفرت کرتے رہتے ہیں۔ آج کل کے لڑکے کوئی اصلاحی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ سے ان کو باپ اچھا ہی نہیں لگتا اور ماں ان کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ ہر بات کی اجازت دے دیتی ہے۔ بعض نوجوان تو ایسے ہیں کہ باپ سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے باپ سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا اسے سمجھائے تو وہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر باپ اسے کوئی اصلاحی بات بتاتا ہے تو وہ باپ کے راستے پہ بھی نہیں آتا۔ ہمارے اتنے خون سفید ہو چکے ہیں، اور یہ علامات جو ہیں یہ قیامت کی علامات ہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے 3 برتن رکھے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جذبات کا برتن ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ جذبات کا جو سرچشمہ ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کا جذبہ اس کا تعلق بھی دل سے ہے، نفرت کا جذبہ اس کا تعلق بھی دل سے ہے، بخیلی کا جذبہ اس کا تعلق بھی دل سے ہے، بزدلی اور بہادری، سخاوت، ان ساری چیزوں کا جو جذبہ ہے ان کا تعلق دل سے ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق جو انسان کے بھیجنے کا مقصد ہے، ایمان، ان کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اور دوسرا برتن کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو انسان کو عطا کیا ہے وہ عقل ہے۔ یہ انسان کے جسم میں آنے والے اچھے اور برے خیالات کا مرکز ہے اور برتن ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ موٹر وے ہے۔ جیسے موٹر وے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاریں بھی چلتی ہیں، بسیں بھی چلتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی چلتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو دماغ ہے اس پر بھی اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ یہ سارے خیالات انسان کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ کبھی انسان کو جو خیالات آتے ہیں وہ اپنوں سے ہوتے ہیں، کبھی غیروں کے ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے خیالات اور کبھی دین کے خیال آتے ہیں۔ یہ بار بار خیالوں کا آنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر یہ بار بار خیالات نہ آئے تو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک مشکل بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ، اس کو اپنی بیوی نے کہا کہ دوپہر کو مہمان آنے والے ہیں، آپ جاؤ اور بازار سے کچھ لے کر آؤ۔ وہ گیا۔ اچانک اسے وہ 15 سال کے بعد وہ پرائمری اسکول میں جو ساتھ پڑھتا تھا دوست مل گیا۔ اب وہ باتیں بھی کر رہا ہے اور دوسرا خیال اس کو آ رہا ہے۔ کون سا؟ جو گھر سے اس کو بیوی نے کہا تھا کہ دوپہر کو مہمان آئیں گے، سبزی وغیرہ لے آنا۔ اگر یہ باتیں ہی کرتا رہے اور شام تک یوں ہی باتیں کرتا رہے، شام تک اس کے ساتھ اکٹھا رہے، اس کے ساتھ گزارے وقت اور گھر کچھ نہ لائے، تو آپ بتائیں شام کو اس کا بیوی کیا حشر کرے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بار بار خیالات کا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لیکن خیالات کی جو ٹریفک ہے، جس طرح آپ کو میں نے ہمارے جو خیالات ہیں ان کا مثال میں نے آپ کو موٹر وے کا دیا۔ اب یہ بات ہے کہ موٹر وے پہ گاڑیاں آتی جاتی ہیں،
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنا جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ فکر کی بات تب ہے جب ٹریفک جام ہو جائے، تو فکر کی بات ہے وہاں وہ ایک چوراہے پہ جو ہے ٹریفک جام ہو جائے اور وہاں ایک یعنی پولیس والا کھڑا ہو، اگر وہ ٹریفک کو آگے پیچھے نہیں کرے گا، جام ہو جائے گی ٹریفک، تو ظاہر بات ہے بہت ساری گاڑیاں جمع ہو جائیں گی اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس پولیس والے کی وردی اتار دی جائے گی۔ اسی طرح آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ انسان کے دماغ جو ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ بھی ایک موٹر وے ہے، اور اس پر خیالات اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اولیاء اللہ کو بھی آتے تھے، لیکن کوئی ایک نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی ایک خیال ہمارے دماغ میں جم جائے، رک جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک کے رکنے سے اور بھی خیالات آ کر رکیں گے تو ٹریفک جام ہو جائے گی۔ اور جب جیسے وہ پولیس والا ہے، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے اس کی وردی اتار دی جاتی ہے، اسی طرح میرے محترم دوستو، جب انسان کے دماغ میں اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف شریعت کوئی دماغ میں خیال جمع ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے انسانیت والی وردی سے نکال دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت اسے انسانیت والی جو وردی ہے وہ اتار دیتے ہیں۔ یہ جو خیالات انسان کو آتے ہیں، اس پر پکڑ وہ کب ہوتی ہے؟ تو ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ انسان کو برے خیالات بھی آتے ہیں اور اچھے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن پکڑ کا سبب وہ خیال بنے گا جو انسان اپنے دل یا دماغ میں یعنی کہ جمائے رکھے اور اس خیال کے مطابق کوئی کام کرے، برا کام کرے، لیکن اگر کوئی خیال آ گیا اور درگزر کر دیا، یہ پکڑ کا سبب نہیں بنتا۔ آپ کو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان زیر بحث ایک یہ آ گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہٹانا بہت مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ خیال جب آپ کے دل میں آتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا آپ کا دل تنگ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں تو ہمارے یعنی سینے تنگ ہو جاتے ہیں، ہماری دلیں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک علامت الایمان، یہ جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، یعنی خیالات آ جائیں، برے خیالات آتے ہیں، پھر ان کے مطابق کام نہ کرنا، یہ جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور تیسرا جو برتن اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے وہ ہے خواہشات کا برتن۔ اس کا تعلق، خواہشات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، پوری دنیا میں میرا نام ہو جائے، تو یہ بری کیا کہو، یہ بری خواہشات ہے، یہ بری خواہش ہے۔ اب بات یعنی انسان کی اصلاح کے جو ہے وہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر محنت کرے اور اس کی خواہشات کو کچل دے، حتیٰ کہ اس کی خواہشات شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے جب شریعت کے مطابق ہوں گی تو ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کرے، اتنی محنت کرے کہ اپنے جذبات کو بدل دے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ حاصل ہو جائے، تو اس کے جو خیالات اور خواہشات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی محبت کے مطابق ہوں گے۔ دل پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کیا کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو میدان تھا وہ بھی دل تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ عقل پر محنت نہیں کرتے تھے،
دلوں پر محنت کرتے تھے، کیونکہ جب انسان کی دل بدل جائے گی تو اس کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ بھی بدل جائیں گے، یعنی وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جیسا دل بدلا یعنی اچھا ہو گیا تو اچھے اعمال، اگر وہ برا ہو گیا تو برے اعمال ہو جائیں گے۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد بنی آدم لمضغۃ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا کیا کہو کہ دل ہے۔ جب دل اچھا ہو جائے گا تو سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، جب دل برا ہوگا تو سارے اعمال